أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ فرمایا یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بے حقیقت باتیں کرتے ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان شرک کرنے والوں کی باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حقیقت میں اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، انہیں اللہ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، انہیں اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم
ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے لکھے ہوئے رجسٹر میں ہے، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہے۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور شرک کرنے والوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم سامعین، سورۃ التوبہ آیت نمبر 30، 10واں پارہ، یہاں سے میں نے پڑھا ہے۔ اگر ان آیات کی تشریح نہ کی جائے تو پھر حق ادا نہیں ہوتا۔ 4 منٹ لگ تو جاتے ہیں، لیکن تشریح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت پڑھی ہے، یہاں یہ فرمایا گیا ہے، جو یہودی تھے وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودی اور عیسائی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات کتاب عطا کی، ان کے ماننے والے یہودی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے انجیل عطا کی، ان کے ماننے والے عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے کہ انہوں نے عقل سے کام لیا۔ یاد رکھو، جو عقل سے چلتا ہے دین کے لحاظ سے، یعنی دین کو پیچھے چھوڑتا ہے، عقل کو پہلے رکھتا ہے، وہ بڑا بے عقل اور احمق ہے اور گمراہ ہے۔ جب دین کو آگے رکھے گا، عقل کو پیچھے رکھے گا، کیا مطلب؟ کہ عقل مانے یا نہ مانے، دین یہ کہہ رہا ہے، پھر اگر چل پڑے گا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عقل کے تابع نہیں ہیں، ہم دین کے تابع ہیں۔ پھر مثال دی، فرمایا سردیوں میں مسئلہ ہے کہ اگر پاؤں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو تو ہم موزے پہن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کے ٹائم وضو کیا، موزے پہن لیے، اب اگلے دن ظہر تک یعنی 24 گھنٹے ہم وضو کریں گے لیکن پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم 3 انگلیوں کو گیلا کر کے چھنڈا ماریں گے اور اوپر سے خلال کریں گے، یہ پاؤں دھونے کے حکم میں آ جائے گا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہاں عقل کیا کہتی ہے؟ انسان جب چلتا ہے تو اس کی مٹی اس کے نیچے لگتی ہے، پاؤں کے تلووں سے لگتی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے سے انگلیاں ماری جائیں، لیکن ہم انگلیاں کہاں مارتے ہیں؟ اوپر مارتے ہیں۔ فرمایا یہاں خود اندازہ لگاؤ کہ ہم نے عقل کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے اتباع رسول کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ یہودی جو تھے اور عیسائی اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، لہذا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے اور اللہ خود ان کا میاں ہے اور حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، حوالہ بھی دیا ہے، یہ ادھر ایک اور جگہ پہ کہا بھی گیا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ 6 پارہ۔ اللہ اکبر۔
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. حوالہ دے دوں سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 72. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے. کیا کہا؟ کہ مسیح ابن مریم بھی ہماری کیا ہے؟ خدا ہے. مسیح ابن مریم کو بھی خدا مانا، حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مانا، اور اللہ کو بھی. یعنی ہمارے خدا کتنے ہیں بقول عیسائیوں کے؟ کہ ہمارے خدا 3 ہیں. توجہ کیجیے. جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 ہے. قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، انہوں نے کہا اللہ 3 ہے. جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کہ ایک ہے، حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ 3 ہے، لیکن حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فرمایا اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. تو محترم ساتھیو، یہاں ایک بات قابل غور ہے. پہلے میں نے کیا بتایا کہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ایک اللہ خود اللہ ہے، اللہ کو بھی مان رہے ہیں. پھر تشریحات میں بات چلی جائے گی. اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، یاد رکھو. اللہ کو تو یہودی بھی مانتا ہے، اللہ کو تو یہ ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے. اللہ کو ماننا ایمان نہیں، اللہ کی ماننا ایمان ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اس محلے میں یہ مسجد ہے، مسجد تو میں مان رہا ہوں. مزہ تو تب ہے میں کہوں اس مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھنی ہے، میں نماز بھی پڑھوں. سمجھ آئی نا؟ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو ماننا کہ اللہ ہے یہ ایمان نہیں. ایمان حالانکہ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا. ایمان تو تب ہے کہ اللہ کا کہنا بھی مانا جائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لیکن عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ اللہ کے ساتھ 2 اور کو شریک کرتے ہیں. اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں. اب کلیہ کیا آیا کہ اللہ کو ماننا ایمان نہیں، نبی کو ماننا ایمان نہیں، بلکہ ایمان ہے اللہ کی ماننا نبی کی اطاعت میں. اللہ کی ماننا نبی کی اطاعت میں، یہ ایمان ہے. یہ جو 12 ربیع الاول کے دن ایوب چوک پہ دھمالے ڈالتے ہیں وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان سے پوچھو. وہ کہہ رہے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، تم سے زیادہ مانتے ہیں.
وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم سے زیادہ مانتے ہیں۔ اگر نبی کو ماننا نہ ہوتا ہم نے گھروں سے نکل کر یہاں دھمالے ڈالنی تھی۔ ہم نبی کے عشق میں تو ڈال رہے ہیں، لیکن وہ لوگ گمراہ ہیں۔ وہ لوگ گمراہ کیوں گمراہ ہیں؟ اس لیے کہ نبی کو مان تو رہے ہیں لیکن نبی کی اطاعت نہیں کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانس کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ یہ ڈانس کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے نبی کو مان رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، تو گمراہ کیوں ہیں؟ کہ جس بات پہ میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے وہی اپنا رہے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اللہ کو ماننا ایمان نہیں، اللہ کی ماننا اور نبی کی اطاعت میں یہ ایمان ہے، یہ کامیابی ہے۔ بہت گہرائیوں میں چلا جاؤں گا، مختصر بات کرتا ہوں۔ تو اسی طرح یہ جو عیسائی تھے اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو اللہ مانتے تھے، تو تین خدا بنایا ہے نا، تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن گمراہ کیوں ہیں؟ اللہ کی نہیں مان رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کہتے تھے میں اکیلا ہوں، یہ دو نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ عیسیٰ اور بی بی مریم یہ اللہ نہیں ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں اکیلا اللہ ہوں۔ وہ کہتے تھے نہیں، اے اللہ تجھے بھی مانیں گے اور ان کو بھی ساتھ شریک کریں گے، تو اللہ کی نہ مانی نا، اس لیے وہ گمراہ جہنم میں گئے۔ آگے یہودی، وہ یہودی کون ہے؟ بہت بڑا واقعہ ہے لیکن شارٹ کٹ بتاتا ہوں، پھر کبھی تفصیلی بات ہوگی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بستی جو ہے ویران پڑی تھی۔ انہوں نے کہا یہ جو بستی ہے کبھی آباد بھی ہوگی۔ اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ تیسرا پارہ ہے، اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، دوسرا صفحہ۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ اللہ پاک نے 100 سال ان کو موت دے دی، پھر 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا قال کم لبثت، تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں ایک دن ٹھہر رہا ہوں یا ایک دن سے کچھ تھوڑا سا حصہ۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، اور پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، جو کہتے ہیں کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے، تو اللہ نے یہاں ان کو کتنا عرصہ رکھا؟ 100 سال، اور یہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن۔ اب ایک بات مانو، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہمارا ایمان ہے نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب دوسری طرف آ جاؤ کہ نبی کو پتا، اگر نبی کو پتا ہوتا میں 100 سال رہا ہوں تو نبی نے یا اللہ سے نعوذ باللہ جھوٹ بولنا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ایک دن یا دن کا لحظہ، حالانکہ کتنا عرصہ پڑے تھے؟ 100 سال۔ اب یہاں خود اندازہ لگاؤ، 1 منٹ تعصب سے ہٹ کر، غصے سے ہٹ کر قرآن کی اس آیت کو دیکھ لو جو میں نے حوالہ دیا ہے، کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کتنا عرصہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن۔ اور ہمارا ایمان ہے نبی خدا سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، اس کا مطلب ہے نبی کو پتا، یہ تو جھگڑا ہے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ غیب کا علم جانتا ہے تو کون؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ میرے اللہ پاک کا خاصہ ہے۔ اگر نبی کا خاصہ ہوتا تو نعوذ باللہ پھر نبی نے اللہ سے، اگر نبی کو پتا تھا کہ میں 100 سال رہا ہوں، پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ علیہ باللہ نبی اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی عقل کا علاج تو لوگ کروائیں یار۔ خیر ضمناً بات آ گئی تو 100 سال رہے، 100 سال کے بعد ان کو زندگی ملی۔ بہت بڑا واقعہ ہے، بس نشاندہی کرتا ہوں۔ تو وہ جو ہے یہودی، انہوں نے کہا یہ دیکھو کہ 100 سال کے بعد دوبارہ پھر آ گیا، یہ بھی اللہ ہے۔
یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. آگے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے. اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں. شرک کے دروازے بتا رہا ہوں. اور پھر آج کے حساب سے ہم جو اہل سنت ہیں نا، ہمارے درمیان ان کی بھی نبضیں چیک کرو، موازنہ کرو. اگر وہ مشرک ہیں ان کے اوپر لعنت ہے. آج دیکھو آج کیا ہو رہا ہے. بس یہاں تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں، باقی حصہ کل انشاءاللہ. بس یہ تھوڑا سا سن لو. پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ تین ہے. ایک اللہ خود ہے، ایک حضرت بی بی مریم ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ ہے. بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک اللہ خود ہے. فرمایا ان پر بھی لعنت ہو، ان پر بھی لعنت ہو. آگے آئیے. پھر جو یہ یہودی ہیں انہوں نے ایک قدم اور بڑھایا، جو قدم آج کے لوگوں نے بڑھایا ہوا ہے. اللہ نے ان پر بھی لعنت فرمائی. وہ قدم کیا بڑھایا؟ اپنے جو قوم کے عالم تھے، یہودیوں کے جو عالم تھے اور ولی اللہ تھے، عالم تھے اور ولی اللہ تھے، ان کو بھی خدائی کا رتبہ دیتے تھے. میں پڑھوں گا، آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، حوالہ دوں گا. چلو پہلے یہ کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. آیت نمبر 31 سورۃ توبہ 10واں پارہ. فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. احبار حبر کی جمع، عالم کو کہتے ہیں. وہ عالم، آج کے عالم نہیں، یعنی یہودیوں کے جو عالم تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا. رہبان راہب کی جمع، عبادت گزار، پرہیزگار، ولی اللہ. تھوڑی سی مثال اور دے دوں تب سمجھ آئے گی. ان لوگوں کے باہو سلطان، ان لوگوں کے پیر سیال شریف، ان لوگوں کے پیر کروڑیا، ان لوگوں کے داتا گنج بخش علی حجویری، ان لوگوں کے یہ جو سندھ میں ہیں شہباز قلندر، ان لوگوں کے، یہ دیکھو اب سمجھ آئے گی بات کی. ان لوگوں کے راہب، ہاں جی، ان لوگوں کے بزرگ، یہ ان کو کیا کرتے تھے؟ توجہ کیجئے، جو حق اللہ کا تھا وہ ان کو دیتے تھے. آج بھی آ جاؤ تھوڑا سا توجہ. پھر پڑھتا ہوں. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. فرمایا انہوں نے اپنے علماء اور پیروں فقیروں یعنی درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا. انہوں نے ایک قدم اور چاہ لیا. انہوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. انہوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے ایلچی ہیں، یہ اللہ کے سفارشی ہیں،
یہ اللہ کے منشی ہیں، ساڈی سندا نہیں، ساڈی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں۔ یہ زبردستی اللہ سے استغفر اللہ، یہ اللہ کو مجبور کرتے ہیں منوانے پہ، اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ کتنی مشابہت ہے، ہاں جی۔ فرمایا اپنا رب بنا لیا۔ اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میری طرف سے ان کو کوئی سند نہیں ملی، میں پاک ہوں۔ آج بھی دیکھ لو، یہ میں نے تھوڑا سا سمجھانے کے طور پر کہا ہے، ان لوگوں کے باؤ سلطان، ان لوگوں کے پیر کروڑیا، یعنی جو لوگ، وہ لوگ جو حق ان کو دیتے تھے، وہ حق کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور آج کے جو ماننے والے ہیں، یہ حق پیروں فقیروں کو دے رہے ہیں، جو حق کس کا ہے؟ اللہ۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لعنت ہوئے یہودیاں تے، یہ لعنت شاباش ہے، یہ لعنت ہے دور پھٹے۔ لعنت کیا ہے؟ دور پھٹے۔ اور دور پھٹے بیڑے کام والے نو کرین دیے، چنگے کام والے نو دور پھٹے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعنت ہو یہودیوں پہ، لعنت ہو عیسائیوں پہ۔ یا رسول اللہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور آج کا جو مشرک ہے ادھر سے نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور پیر و فقیروں کی قبروں پہ کیا کرتا ہے؟ سجدے کرتا ہے۔ اب حضور لعنت فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہے، ولی بڑا ہے یا نبی بڑا ہے؟ نبی بڑا ہے۔ جب نبی کی قبر پہ میرا نبی اجازت نہیں دے رہا، ولی کی قبر پہ کیسے اجازت دے گا؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اور ان پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ آج ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا، انہاں نو شاباش ہے، انہاں نو وڈی لعنت ہے۔ ولیاں نو نہیں، جیڑے کریندے کھڑے نے اتے انہاں دی گل پہ کرے نا، من میرے تے فتوی نہ لگ جاوے۔ ولی تو ولی ہے، جس طرح نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ نبی بھی عظمت والے، ولی بھی عظمت والے۔ یہ جو اوپر کرتوت کر رہے ہیں ان پر لعنت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں سجدہ کرنا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خود اندازہ لگاؤ، اگر کہا جائے کیا کہتے ہیں یہ وہابی ہے، یہ پیروں کو نہیں مانتا، یہ گستاخ ہے۔ اب بھی جو لوگ میرا بیان سنیں گے یوٹیوب پر، تو کچھ تو ایمان والے جو کہیں گے یار بندہ گلاں کام دیاں کر رہا ہے، جتھے ہی بول رہا ہے بول ٹھیک رہا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اس کو مسجد میں نہیں رہنے دیں گے، یہ پیروں فقیروں کے خلاف بولتا ہے۔ یار اسا اپنی گل تو باز نہیں آنا، مسجد تبدیل کر لینی ہے، گل تو باز 32 مسجداں تو میں تبدیل کر لئی ہیں، 32 مسجداں۔ اگر یہ بھی تبدیل ہو گئی تو کوئی ٹینشن نہیں۔ جنگل میں بھی بیٹھ کر اگر کلمہ حق کہنے کا موقع ملا تو وہاں بھی باز نہیں آؤں گا۔ اب تو ہم عادی بن چکے ہیں، اللہ کرے قوم کو سمجھ آ جائے۔
پھر آخری بات، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب جو باتیں تم کرتے ہو اگر سچی ہیں تو پھر دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے بھی تو علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ میں بتاتا ہوں کیوں نہیں کرتے۔ جن کی تنخواہیں 40-40 ہزار ہوں، انہیں کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ ان کو پتہ ہے اگر میں بات کروں گا نمازیوں میں گڑبڑ ہو جائے گی، پھر میری چھٹی ہو جائے گی، مجھے تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اور جس کی تنخواہ بھی 3500 روپیہ ہو اس زمانے میں، پیٹرول کا خرچ ہو 7000 اور تنخواہ ہو 3500، اس نے کلمہ حق کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ ہمیں 3500 کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اتنے مل رہے ہیں، نہیں نہیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کلمہ حق وہ کہتا ہے جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، مسلح پہ نہیں ہوتا۔ مار صاحب، چودھری صاحب، امیر صاحب، فلاں صاحب، یہ صاحب، شیخ صاحب، ان کی تنخواہوں پہ، ان کے وہ ہدیے پہ بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ ہوتا ہے تو ذات اللہ پہ ہوتا ہے۔ وہ کلمہ حق کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے۔